الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا جائے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من صلی علی 100 مرہ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت دور کر دیا جائے گا. اس لیے درود شریف کا نذرانہ حصول برکت کے لیے پھر سے پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج چند معلوم مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو. الحمدللہ حج کے ایام قریب ہیں. حج کا ارادہ رکھنے والے خوش نصیب حضرات سفر حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے. احرام خریدے جا رہے ہوں گے، سامان سفر باندھا جا رہا ہوگا اور بعض خوش نصیب تو سوئے مکہ مدینہ روانہ بھی ہو چکے ہوں گے. معزز سامعین، حاجی کتنے خوش بخت ہوتے ہیں، وہ راہیں، وہ گلیاں، وہ مقامات جہاں رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مبارک قدم لگے، جن جگہوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام نے شرف بخشا، اللہ پاک کے ولیوں نے جن مقامات پر وقت گزارا. حاجی ان مقامات پر پہنچتے ہیں، ان گلیوں کو دیکھتے، ان مقامات کا فیضان لوٹتے ہیں. 8 ذو الحج کو احرام باندھے ہوئے مینا پہنچتے ہیں. یہاں رات گزارنا سنت ہے، حاجی یہ سنت ادا کرتے ہیں. 9 ذو الحج یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں پہنچتے ہیں. 9 تاریخ کی مغرب کے بعد تک یہاں قیام ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں. حدیث پاک میں ہے اذا کان یوم عرفہ ان اللہ ینزل الی السماء فیباہی بہم الملائکہ. جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں جمع ہونے والوں پر فخر فرماتا ہے. فیقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا ضاحکین من کل فج عمیق اشہدکم انی قد غفرت لہم. اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو دور دور سے تکلیفیں اٹھا کر بکھرے بالوں کے ساتھ غبار آلود حاضر ہوئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا فما من یوم اکثر عتیق من النار من یوم عرفہ. کسی بھی دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا جتنوں کو عرفہ کے دن آزاد کر دیا جاتا ہے.
قربان جائیے حاجی 9 ذوالحج کا دن میدان عرفات میں گزارتے ہیں، پھر سورج غروب ہو جانے کے بعد یہاں سے مزدلفہ کو روانگی ہوتی ہے، یہ رات یہاں بسر ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکل آنے کے بعد 10 ذوالحج یعنی عید کے دن یہاں سے مینا کو روانگی ہوتی ہے، یہاں حاجی رمی کرتے یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد حلق کروا کر احرام کھول دیتے ہیں، پھر طواف زیارت ہوتا ہے اور یوں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ بعد میں وطن واپسی کے وقت الوداعی طواف کیا جاتا ہے۔ مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں، شاہ میرا سینہ مدینہ بنا دو، خیالوں میں ہوں بس مدینے کی باتیں۔ معزز و محترم سامعین، وہ خوش نصیب جو اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ان کی یہ کاوشیں قبول فرمائے۔ جو بیچارے نہیں جا پا رہے، جانے کو ترس رہے ہیں، اللہ تعالی انہیں بھی سفر حج اور سفر عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 197 سے لے کر 203 تک 7 آیات میں سفر حج کے کچھ اہم آداب بیان ہوئے ہیں۔ یہ آداب ہیں تو حاجیوں کے لیے، مگر ان میں سبھی کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، یعنی جس طرح عمرہ ہے جب بھی چاہیں جا کر عمرہ کر سکتے ہیں، حج ایسے نہیں ہے، حج کے لیے وقت اور مہینہ مقرر ہیں۔ ویسے حج کے جو دن ہیں وہ صرف 5 ہیں، یعنی حج کے مناسک 8 ذوالحج سے شروع ہوتے ہیں اور 13 کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ البتہ شوال، ذی قعدہ، ذوالحج، ان تینوں مہینوں کو حج کے مہینے کہتے ہیں، کیونکہ ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص رمضان کریم ہی میں حج کا احرام باندھ کر مکہ پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر کوئی شوال میں حج کا احرام باندھ لے تو یہ بالکل جائز ہے۔ یوں شوال سے لے کر ذوالحج تک یہ 3 مہینے، بلکہ 3 بھی پورے نہیں ہیں، 2 مہینے 10 دن جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ مزید فرمایا اللہ تعالی نے فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو۔ حج کے دوران یہ 3 کام منع ہیں۔ نمبر 1 رفث، اس کا معنی ہے فحش باتیں کرنا، خاص طور پر خواتین کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو رفث کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 فسوق، اس کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ نمبر 3 جدال، اس کا معنی ہے لڑائی جھگڑا کرنا۔ معزز سامعین، یہ 3 کام ہیں جن سے بچنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، یعنی حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، فحش گوئی یعنی گندی باتیں کرنا بد اخلاقی سے ہے اور بد اخلاقی جہنم میں ہے۔ افسوس، حاجی سفر حج پر روانہ تو ہو جاتے ہیں مگر ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے روانگی کے وقت بہت جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ واہ میں حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، مگر سفر کی تکلیفیں، بوریت، پھر زیادہ عبادت کی پریکٹس نہ ہونے کے سبب جذبہ جلدی مانگ پڑ جاتا ہے۔ عموماً جو دوست احباب مل کر سفر کرتے ہیں وہ جلد ہی سفر سے اکتا کر خوش گپیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر ان خوش گپیوں میں سیاسی تبصرے بھی ہوتی ہیں، غیبتیں اور چغلیاں بھی ہوتی ہیں، منہ سے گالیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں،
گندی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بالخصوص جب راستے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ مثلا جہاز لیٹ ہو گیا، جدہ ایئرپورٹ سے جس گاڑی نے پک کرنا تھا وہ بر وقت نہ پہنچی، ہوٹل میں کمرہ بر وقت خالی نہ ملا، کمرے کی صفائی ستھرائی کا نظام اچھا نہ مل سکا تو بعض صبر نہیں کرتے، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہیں، ہوٹل انتظامیہ کو گالیاں نکالتے اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ان مقدس مقامات پر ہاتھا پائی تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ معزز سامعین، سفر حج سفر عشق ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں دل صاف ہونے ہیں، دلوں کے زنگ اترنے ہیں۔ اگر یہاں بھی ایسی بے وقوفانہ حرکتیں رہیں گی تو بتائیے رحمتیں کیوں کر برسیں گی؟ اس لیے سفر حج و عمرہ میں بالخصوص اور اس کے علاوہ بھی زبان پر قفل مدینہ لگائے رکھنا چاہیے، یعنی بس ضرورت کی بات وہ بھی نپے تلے لفظوں میں کر لینے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ تعالی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے خاموشی کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہوئے شدید کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو تکلیف دی، اور ہر پھیرے پر استلام کیا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے کر یا ہاتھ سے چھو کر یا اشارہ کر کے انہیں چوم لیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ صرف طواف خاموشی سے کرنے کی فضیلت ہے۔ اگر پورا سفر حج ہی زبان کی حفاظت کے ساتھ گزرے تو سوچئے کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ معزز محترم سامعین، سفر حج یا عمرہ میں بعض لوگ اہل عرب کو بھی کوستے برا بھلا کہتے دیکھے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ حدیث پاک میں ہے احب العرب لثلاث لأنی عربی والقرآن عربی والکلام اہل الجنت عربی، یعنی 3 وجہ سے اہل عرب سے محبت رکھو۔ نمبر 1 میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن عربی ہے، نمبر 3 جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حوالے دیے ہیں۔ خود محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور جنت، اہل عرب کو یہ تینوں نسبتیں حاصل ہیں، لہٰذا بظاہر کوئی عربی اسلامی بھائی عاشق رسول آپ سے کوئی زیادتی بھی کر بیٹھے، ویسے اہل عرب آج بھی بہت با اخلاق ہیں، زیادتی کرتے نہیں ہیں، پھر بھی کوئی کر بیٹھے تو ان سے مت الجھیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خاطر معاف کر کے ثواب کے حقدار بن جائیے۔ بہار شریعت میں ہے سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کرے تو ادب سے برداشت کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، یہ بھی سفر حج کا بہت اہم ادب ہے۔ سفر حج یا عمرہ میں اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو سفر کی تکلیف ظاہر ہے، گھر سے دور، گھر جیسا ماحول تو کہیں بھی میسر نہیں آئے گا، پھر عرب شریف کی سخت گرمی، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ہوٹلوں والے، ٹرانسپورٹ والے، وہ سب بھی کام کر کے تھکے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کرنے میں 19-20 کی کمی رہ جاتی ہے، کبھی ہوٹل کا مسئلہ تو کبھی کمرہ ٹھیک نہ ملا، کبھی گاڑی والے نے لیٹ کر دیا، جنہوں نے قربانی کا ٹوکن لیا ہوتا ہے ان کی قربانیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، کہیں دھکا لگ گیا، کبھی کوئی چیز گم ہو گئی، بیمار پڑ گئے تو دوا کا انتظام درست نہ ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان عربی، ہم اردو وغیرہ بولیں گے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا ان کی سمجھنا اور اپنی سمجھانا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یوں 1000 طرح کے معاملات ہو سکتے بلکہ ہوتے بھی ہیں۔ ایسے حالات میں غصہ بھی آتا ہے، دانت بھی بھیجتے ہیں، دل کرتا ہے کہ سامنے والے کو تھپڑ لگا دیے جائے، مگر یہ سفر حج ہے، یہی تو امتحان ہے۔ رکیے، خود کو روکیے، غصہ پی جائیے،
یہاں کسی سے الجھنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ہر ایک کو ادب سے شکریہ شکریہ ہی بولتے رہنا ہے۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ سفر حج پر جانے سے پہلے اپنی زبان پر 2 لفظ پکے کر لیجئے۔ نمبر 1 شکرن، نمبر 2 جزاک اللہ خیرا۔ بس موقع کی مناسبت سے سب کو یہی بولتے رہیے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات عرض کروں، مسلمانوں کا سب سے جو بڑا دشمن ہے، جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، وہ آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں روایت ہے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوالی الارض، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، فرأیت مشارقها ومغاربها، پس میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں، دیکھ ساری زمین رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، شس جہت سمت مقابل، روز و شب ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ مطلب یہ ہے سمت مقابل یعنی سامنے کی طرف، یہ ہم جیسے عام لوگ ہیں، ہمیں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ آپ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں۔ 6 کی 6 سمتیں یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہیں جیسے عام آنکھ کے لیے سامنے کی سمت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی خاص وقت ہوتا ہے، بلکہ دن رات ہر وقت ہر آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کا یہی کمال ہے۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو پارہ 27 سورہ والنجم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھنے کی قوت کا کمال بیان فرمایا ہے۔ خیر آگے حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا وہاں تک میری امت کا پرچم لہرائے گا۔ اس کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 عرضیاں پیش کی، عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ میری امت سخت قحط کے ساتھ ہلاک نہ فرمانا، اے اللہ تعالیٰ میری امت پر دشمن کو مسلط نہ فرمانا۔ یہ دعائیں مصطفیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور دشمن چاہے چاروں طرف سے انہیں گھیر لے پھر بھی دشمن کو ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک بات ہے، حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے امتی خود ہی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے۔ یہ سبق سیکھنے کی بات ہے۔ اس امت کے ساتھ یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ اس امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کچھ عرصے کے لیے بارشیں رک جانا، جزوی طور پر خوراک کی قلت ہو جانا، یہ الگ بات ہے۔ ایسا قحط نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے۔ یوں ہی دشمن کو بھی اس امت پر مسلط نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن حملہ کرے اور ساری امت کو ہی ہلاک کر ڈالے۔ ہاں مسلمان خود ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا، ایک کعبے کی طرف سجدہ کرنے والے، ایک قرآن کو اپنا امام بنانے والے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، کبھی برادری کو بنیاد بنا کر جھگڑتے ہیں، کبھی لڑائیوں کی بنیاد پیسہ بنتا ہے، جائیداد کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، وراثت کو لے کر قتل تک باتیں پہنچ جاتی ہیں، کبھی محض ذاتی انا اور تکبر لڑائیوں پر ابھارتا ہے اور کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کی نحوست سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، قوم و ملت کے اندر کمزوری آتی ہے اور نتیجتاً دشمن کو موقع مل جاتا ہے۔ لہٰذا
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ حج کا موقع ہو یا عمرہ کا، مسلمانوں کی آپس میں محبت، ہمدردی، خلوص، اتفاق و اتحاد نظر آتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان مکہ مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان تک سے واقف نہیں ہوتے۔ ایک کو عربی آتی ہے، اردو نہیں آتی، دوسرے کو اردو آتی ہے تو عربی نہیں آتی، ایک کو فارسی آتی ہے، انگلش نہیں آتی، دوسرے کو انگلش آتی ہے تو فارسی نہیں آتی۔ زبانیں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، مگر الفت و محبت اور ہمدردی کا یہ جذبہ ایسا کمال کا ہوتا ہے کہ کسی کے چہرے پر پریشانی دیکھ لے، اشاروں سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا پریشانی ہے، پھر پریشانی حل بھی کرتے ہیں۔ کوئی بیچارے بزرگ ہوں، راستہ بھول گئے ہوں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کئی کلومیٹر دور جا کر ہوٹل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ جان پہچان نہیں ہوتی، پھر بھی سامان کی حفاظت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، غرض ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تو مدد کر دیتے ہیں، پھر سامنے والا شکریہ بولے اس سے پہلے یہ مدد کرنے والے شکریہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری مدد قبول کر لی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اس شان مصطفیٰ کا فیضان مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے اور اس کا پورا اظہار مکہ مدینہ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ کاش یہ والی سعادت ہمیں سفر حج عمرہ میں بھی نصیب رہے اور اپنے گھروں میں بھی نصیب ہو جائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والے اور انجان ہر ایک عاشق رسول کے ساتھ ہم اسی طرح ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ حج کے مزید آداب کیا ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ ساتھ لے لو۔ روایات میں ہے بعض لوگ سفر کا ضروری سامان اور اخراجات وغیرہ کا انتظام کیے بغیر حج پر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں۔ جب مکہ پاک پہنچتے، اب ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ اے لوگوں، اپنا سامان سفر اور ضروری اخراجات ساتھ لے کر حج کے لیے جایا کرو۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دوسروں پر بوجھ بننا توکل نہیں بلکہ خلاف توکل ہے۔ عزیزم، یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ اسلام ہمیں خودداری سکھاتا ہے۔ حج جیسی اہم ترین عبادت ہے، کعبہ شریف کی زیارت، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، ایسی سعادت کی باتیں، اتنے عظیم کام، بخشش و مغفرت دلانے والے نیک اعمال، یہ کام کرنے ہوں اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ خود محنت کرو، مال کماؤ اور سفر کے ضروری اخراجات ساتھ لے کر پھر حج کے لیے جاؤ۔ دوسروں پر ہرگز بوجھ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہاتھ پھیلانے اور ناحق سوال کرنے کو کتنا برا سمجھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم محنتی بنیں، بیکاری ہرگز نہ بنے، مفت خوری کی طرف نہ جائیں، بلکہ سفر حج میں تو یہ مستحب ہے کہ ہم ضرورت سے کچھ زیادہ اخراجات اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دوسروں پر خرچ کر سکیں۔ لہٰذا ہمیں عام حالات میں بھی اور سفر حج و سفر عمرہ میں بھی ہمیشہ ناحق سوال سے بچتے رہنا چاہیے۔ ناحق سوال کا مطلب کیا؟ بندے کی ایسی حالت نہیں کہ شریعت اسے مانگنے کی اجازت دے، اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مفت خوری دکھاتا ہے، اسے ناحق سوال کہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ۔ معزز و محترم سامعین، عام حالات میں بھی سفر پر نکلنا ہو تو اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ رقم وغیرہ ساتھ رکھ لینی چاہیے۔ کہیں بھی ضرورت پیش
سکتی ہے۔ سفر میں صدقہ کرنا بھی زیادہ مفید ہے، بالخصوص سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو، اس میں تو کھلانے پلانے کا ذہن ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا صرف و صرف جنت ہے۔ عرض کی گئی حج مبرور کیا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعام الطعام و افشاء السلام، یعنی وہ حج جس میں کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہو۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا سفر حج عمرہ میں دوسروں کو کھلانے پلانے کا ذہن رکھنا چاہیے، لہٰذا اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ انتظام رکھیے تاکہ دوسروں کو کھلا پلا سکیں۔ اسی طرح سفر حج میں سلام کی نیکیاں کمانا بھی بہت آسان ہے۔ لاکھوں لوگ موجود ہوں گے، آپ مکہ مدینہ میں جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، لہٰذا سب کو سلام کرتے رہیے، ثواب کماتے رہیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، یہ تین کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے مزید فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں ہمیں ایک اور سبق دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ سفر حج ہو سفر عمرہ ہو، اس کے لیے ہم نے ضروری سامان ساتھ رکھنا ہے، ضروری اخراجات کا انتظام کر کے چلنا ہے۔ یہ عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیگ خریدے جاتے ہیں، ایک ایک چیز بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی جاتی ہے، سوئی، دھاگا، سرما، تولیہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ درست ہے، یہ رکھنی چاہیے، سنت سے بھی ہمیں اس کی ترغیب ملتی ہے، مگر ایک اور چیز بھی ہے جو اس سفر کے لیے ساتھ رکھنی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ سفر عشق ہے، یہ سفر محبت ہے، اس سفر میں رقت چاہیے، دل کی نرمی چاہیے۔ جب کعبہ شریف پر نگاہ پڑے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جائیں، جب طواف کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا تصور باندھا ہوا ہو، دل عاجزی سے جھکا ہوا ہو، آنکھیں بہہ رہی ہوں، قدم قدم پر دل میں محبت الہی انگڑائیاں لے رہی ہو، اس سفر میں یہ چیزیں ذوق بڑھانے والی ہیں، اس مبارک سفر کی برکتیں دوبالا کرنے والی ہیں۔ یہ کیسے آئیں گی؟ جب دل میں تقوی ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جہاز میں بیٹھیں گے تو تقوی ہماری جھولی میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تقوی ہمیں ساتھ لے کر کے جانا ہے، اپنے گھر میں تقوی اختیار کرنا ہے، عام زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، اس کی برکت سے دل میں رقت آئے گی، سینہ محبت الہی کا خزینہ بن جائے گا، پھر انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا لطف ہی نرالا ہوگا۔ اس لیے حج عمرہ کی تیاری کر رہے ہوں تو زاد راہ میں تقوی کو بھی لازمی شامل کرنا چاہیے کہ یہ بہترین زاد سفر ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہے، البتہ خصوصاً حرم پاک میں گناہ کا کام کرنا صرف گناہ ہی نہیں، حرم شریف کی بے ادبی بھی ہے، اس لیے حرم پاک میں جا کر گناہوں سے خصوصاً بچنا لازمی ہے۔ زمانے جاہلیت کی بات ہے، ایک شخص جس کا نام اساف تھا، اس نے اور نائلہ نامی ایک خاتون نے عین کعبہ شریف کے اندر بدکاری کی۔ ان بدبختوں کو کعبہ شریف کی حرمت کا بھی احساس نہ ہوا۔ مسلمانوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ان دونوں نے کعبہ شریف کی ایسی بے ادبی کی تو ان پر اللہ تعالی کا غضب برسا اور یہ دونوں اسی وقت پتھر کے بن گئے۔ اور زمانے
جاہلیت ہی کا واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد طواف کر رہے تھے، انہوں نے گندی نیت سے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا، ان پر اسی وقت قہر برسا اور ان کے جسم اسی جگہ سے آپس میں مل گئے۔ اب انہیں لوگوں سے حیا آئی، یہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگے۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس بوڑھے کو جب ان کی گندی حرکت کا پتہ چلا تو اس نے کہا جہاں سے بھاگے ہو وہیں واپس جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، تمہیں اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ وہ دونوں واپس کعبہ شریف کے پاس آئے، سچے دل سے توبہ کی اور پکا عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی گندی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دی، یعنی دونوں کے جسم جدا ہو گئے۔ معزز حضرات، دیکھا آپ نے کعبہ شریف کے قرب میں گناہ کرنا کس قدر ہلاکت خیز ہے، اس لیے گناہوں سے تو ہر جگہ ہی بچنا لازمی ہے۔ البتہ حج کا شرف ملے، عمرے کی سعادت ملے، حرم پاک کی حاضری ہو تو وہاں گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ وہاں بھی لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، بدنگاہی ہو سکتی ہے، گالی گلوچ، غیبتیں وغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے لازمی بچیں۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، عبادت میں لگ جائے دل یا الہی، میرے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دے، سیاہ ہے میرا سارا اعمال نامہ، الہی سیاہی کو اس کی مٹا دے۔ معزز محترم، ایک بڑی اہم بات جس سے سفر حج میں تو کم از کم لازمی ہی بچنا چاہیے وہ ہے موبائل کا بکثرت استعمال۔ اللہ اکبر، لوگ حج عمرہ کے دوران اتنا موبائل استعمال کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ عین کعبہ شریف کے سامنے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، مدینہ پاک میں سنہری جالیوں کے سامنے موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ نیتوں پر تو ظاہر ہے حکم نہیں لگایا جا سکتا، البتہ روضہ پاک کے سامنے یا کعبہ شریف کے روبرو بناوٹی طور پر دعا والا اسٹائل بنا کر جھوٹ موٹ کی رونے والی شکل بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور فیس بک وغیرہ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ نہ جانے اس میں کیا نیت ہوتی ہوگی، البتہ جہاں دل میں گزرنے والے وسوسوں تک کی خبر ہو وہاں ایسی جھوٹ موٹ کی شکلیں بنانا سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا دوست، یہ اہتمام عکس کشی اپنی ہستی سے نکل مدینہ ہے۔ عکس کشی یعنی تصویر بنانا، مطلب یہ کہ اے دوست مدینے پہنچ کر بھی تصویریں، ویڈیو، سیلفیاں، یہاں تو وارفتگی چاہیے، یہاں تو آدمی ایسا ہو کہ اسے اپنی خبر تک نہ رہے، ایسا عشق میں بے خود ہو جائے۔ لہٰذا یہ مدینہ ہے، یہاں اپنی ہستی سے دور ہو جا، گنبد خضرا کے جلووں میں ایسا محو ہو کہ دنیا جہان کی خبر ہی کچھ نہ رہے۔ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ معزز سامعین، ہمیں سفر حج کا ادب سکھایا گیا کہ اس راہ میں تقوی ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کا ایک طریقہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہل تقوی کے ساتھ جائیں، جو خود نیکیاں کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، بلکہ کوئی عاشق رسول عالم صاحب ہوں، ان کے ساتھ سفر کیجیے۔ اس کی برکت سے علم دین بھی سیکھنے کو ملتا رہے گا، ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے۔ اگر کوئی ایسا نیک ساتھی نہ مل سکے تو کیا کرنا ہے، سنیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، مجھے سفر حج درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بھائی، اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کی ہم نشینی یعنی صحبت اختیار کر لو، یہ بہترین ہم سفر ہے۔ کثرت سے تلاوت کریں، دل میں تقوی آئے گا، گناہوں سے بچیں، دل نرم ہوگا، نیکیوں پر نیکیاں کریں، دل پاک و صاف ہوگا، کثرت سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم دل پاک و صاف ہوگا تو سفر حج کا لطف دوبارہ ہو جائے گا۔
آخر میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں، سفر حج و عمرہ والوں کو چاہیے کہ وہاں مقدس مقامات پر کم از کم ایک قرآن کریم مکہ میں اور ایک قرآن کریم مدینے میں ضرور ختم فرمائیں۔ مکہ پاک اور مدینہ شریف میں نفل روزے رکھنے کی بھی سعادت مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ 9 ذو الحج سے 13 ذو الحج تک 5 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ 9 ذو الحج کا روزہ حاجیوں کو جو میدان عرفات میں موجود ہوں انہیں منع ہے۔ مکہ پاک کی سب سے افضل نیکی طواف ہے کہ یہ صرف وہیں میسر ہوگی اور کہیں نہ ملے گی، لہٰذا حج کے ایام کے علاوہ جتنے دن مکہ میں رہیں اگر یوں جدول بنا لیں کہ دن میں روزہ رکھیں اور آرام کریں اور رات کو عمرہ ادا کریں، عمرہ نہ کر سکے تو صرف نفل طواف ہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ یوں ہی مدینہ شریف میں بھی نفل روزوں کی سعادت مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ پاک جانے والوں کا سفر قبول فرمائے، رہ جانے والوں کو آئندہ سال سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فصل کے اخراجات پیداوار سے زائد ہو گئے تب بھی عشر واجب ہوگا۔ اس کی وضاحت ذرا سماعت کیجیے کہ عشر زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ آج کل گندم کی کٹائی جاری ہے، جو کسان ہیں یا جن کی فصلیں ہیں ان پر لازم ہے کہ فصلوں کی زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ بعض دفعہ ذہنوں میں خیال ابھر آتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، اتنی پیداوار نہیں ہوئی جتنا خرچہ ہو گیا، پھر بھی عشر لازم ہوگا یا نہیں؟ تو مسئلہ سن لیجئے، فصل کم ہو یا زیادہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فصل عطا فرمائی ہے اس پر اس کی فصل کا 10واں حصہ یعنی عشر اللہ پاک کی راہ میں دینا لازم ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عشر اخراجات نکالے بغیر پوری پیداوار پر ہوتا ہے۔ مثلا گندم کی کٹائی کی، اب جتنی گندم حاصل ہوئی اس سب کا 10واں حصہ عشر ادا کرنا ہے، اس سے اخراجات مائنس نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ عشر نکالنے سے پہلے فصل کو استعمال کرنا حلال نہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ رحمت کے 70 دروازے، صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔